بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس منیت المصلی کا آغاز آج فصل فیما یفسد الصلاۃ وفیما لا یفسد سے ہوگا، یعنی اس میں نماز کے مفسدات بیان کی گئی۔ یہاں بھی حاضر چھپا ہوا حاضہ فصل، یہ فصل ہے فیما کے بارے میں، یفسد الصلاۃ ان امور کے بارے میں، ان باتوں کے بارے میں، ان اعمال افعال کے بارے میں جو نماز کو فاسد کرتے ہیں، وفی ما لا یفسد، اور وہ جن سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ کچھ امور ایسے ہیں کہ وہ تو ان سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ فاسد کا کیا مطلب کیا ہے؟ یعنی خراب ہو جاتی ہے۔ تو خراب جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو وہ پھر قابل استعمال نہیں رہتی، تو نماز بھی جب فاسد ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ اسے ادا کرنا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں امام سدید الدین کاشغری، اذا تکلم المصلی بکلام الناس ناسیا او عامدا تفسد لیکن بشرط ان یکون مسموعا لنفسه وان لم یصح حروفه او یکون مصححا حروفه وان لم یسمع۔ جب نمازی بات کرے، لوگوں کی طرح بات کرنا جیسے لوگ بات کرتے ہیں، ناسین بھول کر، نسی ینسا بھولنا، ناسین بھول کر، او عامدن یا جان بوجھ کر، تفسدو تو نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن بشرط، شرط یہ ہے کہ وہ کلام خود سنے، ان یکون مسموعا لنفسہ، کہ وہ خود سنے، اگرچہ صحیح حروف نہ ہو، حروف جو ہیں وہ بالکل مخارج اور صفات کے ساتھ صحیح نہ بھی ہوں، تب بھی اگر کوئی کلام کرے یا حروف صحیح بھی ہوں اور اس کو نہ سنے، تب بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کلام الناس کیا ہے کہ اگر نماز شروع کی تو جو لوگوں کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے وہ نہیں ہو سکتی، تو اب نماز شروع کرنے کے دوران کہا کہ پکھلا چھوڑ، ایسے کر چھوڑ، تو دروازہ کھول، ایسے کر دیا، تو یہ گفتگو ہو گئی جی، عام گفتگو ہو گئی۔ وَإِن نَامَ فَتَكَلَّمَ أَوْ ضَحِكَ تَفْسُدُ، اور اگر سویا یا گفتگو کی یا ہنسا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَإِنْ أَنَّ فِي الصَّلَاةِ أَوْ طَاهَا أَوْ بَكَى فارتفع بكاؤه إن كان ذلك من ذكر الجنة أو النار لم يقطعها، وإن كان من وجع أو مصيبة يقطعها، ولا فرق بين قول اوہ وبين قول وقال ابو یوسف رحمہ اللہ آخر ولا تفسدوا فی وأف وتف۔ فرماتے ہیں یہ دیکھو ان وَإِنْ ان، اب آپ جو لوگ ہیں نا، آپ کے لیے دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن یہ پہلا ہے ان اور دوسرا ہے ان۔ پہلا ہے ان حرف اور دوسرا ہے ان فعل، ان یا انو، ان یا انو بولو۔ کھوتے کے آگے بین بجانا، ان یا انو، انن، اس کا مطلب ہے ادھر آپ کی جو کتاب ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کراہنا۔ آپ کی کتاب میں کچھ لکھا ہوا ہے اس لفظ کے نیچے کوئی تعلیق میں یا حاشیے میں؟ کوئی عقاب کی نظر ہے؟ کوئی کیمرے کام کر رہے ہیں آپ کے؟ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا؟
تم نے دعا تھی کسی اور جگہ لکھا ہوا ہے پیچھے یہ ہے بأن قال بکسر الحمزة المفتوحة کرانے کا ربا ٹھیک ہے، کرانا کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسے کرنا کوئی درد کی وجہ سے، کرانا ایسے کوئی کہتے ہیں ان یا انو کرانا، وَإِنْ أَنَّ فِي الصَّلَاةِ اور اگر کراہا نماز میں، او تاہا کا مطلب ہے کہ اس طرح کیا، او بکا یا رویا، بکا یبکی رونا، فارتفع بکاؤہ تو بلند ہو گئی اس کی بکا، اس کا رونا، ان کان ذالک من ذکر الجنت او النار تو اگر یہ تھوڑا بہت جو رونے کی آواز نکلی یہ جنت کے ذکر کی وجہ سے وہ آیتیں ایسے پڑھی جا رہی تھیں تو یا دوزخ کے عذاب کا ذکر ہو رہا تھا تو اس کی وجہ سے یہ اس نے رونا شروع کر دیا تو پھر تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ اور اگر وَإِنْ كَانَ مِنْ وَجْعٍ کا معنی درد، اور اگر درد کی وجہ سے اور مصیبت یا کسی مصیبت کی وجہ سے رویا یقطعها تو وہ نماز کو قطع کر دے گا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ ولا فرق بین قول اوہ و بین قول آہ، اگر اوہ کیا یا آہ کیا تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک جیسی ہیں۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے دوسرے قول میں فرمایا ہے کہ یعنی آہ و اف و تف، یعنی آہ اف اور تف میں نماز فاسد نہ ہوگی، تھوڑا بہت اگر اس طرح کی اتنا ہو گیا تو۔ وفی الملتقط اور ملتقط کتاب میں ہے اذا، یہاں ہونا چاہیے لسعت، اذا لسعت الحیۃ او الاقرب، لسع کا مطلب ہے ڈنک مارنا، جب ڈنک مارا سانپ نے یا بچھو نے، فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس نے پھر ڈنک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا، چاہے نماز میں جس جگہ بھی تھا، تفسد فاسد ہو جائے گی نماز۔ ان محمد رحمہ اللہ، حضرت امام محمد کے نزدیک، خلافاً لابی یوسف رحمہ اللہ، برخلاف امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے۔ وروی عن محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد سے مروی ہے، ان کان المرید لا یملک نفسہ، اگر بیمار اپنے نفس کو قابو نہیں کر سکتا، یعنی اپنے آپ کو قابو کرنے پر قادر نہ ہو، لا تفسد تو فاسد نہیں ہوگی۔ کما لو تجشع، تجشع یا تجشع کا مطلب ہے ڈکار لینا، جیسے کہ ڈکار لیا، او عطسا یا چھینک ماری، فارتفع صوتہ اور اس کی آواز بہت بلند ہوگی، کبھی کبھی پہلے اتنا پتہ نہیں چلتا لیکن اب مجھے بھی چھینک آتی ہے تو وہ سانس کی وجہ سے جو ہے نا بہت اونچی آواز آ جاتی ہے۔ وحصل به حروف، اور وہ چھینک اس قسم کی تھی کہ آخر میں کچھ حروف بن گئے، حروف نکلے، لم تفسد تو فاسد نہ ہوگی۔ ذکرہ فی الخاقانیہ، اس کو خاقانیہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ وفی الذخیرۃ، اور ذخیرہ میں ہے، اذا قال المرید یا رب او قال بسم اللہ لما یحلقہ من المشقۃ والوجع لا تفسد، اور جب بیمار نمازی کہے کہ یا رب، اے میرے رب، یا بسم اللہ پڑھ دے، مشقت کی وجہ سے، کوئی مزدور تھا تو بہت ہی اس نے کام کے بہت تھکا ہوا تھا، یا نماز میں دقت ہو رہی تھی، یا کسی اور درد کی وجہ سے، تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ وَلَوْ أَجَابَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اگر جواب دیا لا الہ الا اللہ کے ساتھ، اجاب یجیب جواب دینا، او اخبر بما یسرہ، یا خبر دی اس خوشی کی جو اسے حاصل ہوئی، سر یسر بما یسرہ، یہ یسر ہے بما یسرہ، سر یسر کا مطلب ہے خوش ہونا، تو جس نے اس کو خوش کیا،
اسر یسر بھی ہو سکتا ہے جس نے اس کو خوش کیا، او یسوء اسا یسیء برا ہونا، برائی کی خبر، تو یا پھر خبر دی جس نے اس کو خوش کیا، یسرہ او یسوء یا اسے برا محسوس کروایا، او یعجبہ عجب یعجب یہ تعجب میں ڈالنا، یا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بھلا لگنا، ایک سرپرائز محسوس ہونا۔ فقال تو پھر ان کے جواب میں اس نے خوشی کی جو خبر تھی اس سے سبحان اللہ اس کے منہ سے نکلا، او قال الحمدللہ، او قال لا حول ولا قوت الا باللہ، جب برائی کی کوئی خبر ہے سنی تو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اچھائی پہنچنے والی طاقت اور برائی سے روکنے والی طاقت نہیں ہے مگر اللہ بلند عظیم کی۔ تفسد عندہما تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک نماز فاسد ہو جائے گی، خلاف ابی یوسف رحمہ اللہ، برخلاف امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے۔ وذکر القاضی الامام فخر الدین، قاضی امام فخر الدین رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے فی قولہ اجاب بلا الہ، اس قول میں کہ جب جواب دیا لا الہ الا اللہ کے ساتھ، یعنی قیل لہو اسے کہا گیا هل الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ فقال لا الہ الا اللہ، تو جواب اس نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ولو اراد اعلامہ، اگر ارادہ اس نے کیا اس سے ظاہر کرنا، عالم یعلم اعلاما ظاہر کرنا، انہ فی الصلاۃ کہ وہ نماز میں ہے، لا تفسدو تو نماز فاسد نہ ہوگی، والا فسدت ورنہ فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ اوپر جو خوشخبری یا اس طرح کی وہ باتیں اس طرح بھی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر آپ نماز ادا کر رہے ہو اور ساتھ ہی کسی نے آپ کے کلاس والوں نے دور کھڑے ہو کہہ دیا پاس ہو گئے ہو تم نماز کی حالت میں آپ نے کہہ دیا الحمدللہ، یہ صورت ہو سکتی ہے۔ یا اس خبیث نے یہ کہہ دیا کہ فیل ہو گئے ہو تم، تو اس نے پھر کوئی اس قسم کے کلمات پڑھ دیے۔ یا تیسری صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس نے کہہ دیا کہ پہلی پوزیشن تمہاری آئی ہے، تو یہ اور اس کے لیے تعجب آمیز تھا، تو پھر اس نے جواب میں کوئی اس قسم کا بول دیا سبحان اللہ یا اس قسم کا کلمات، یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے۔ آگے جی ولو عطس فی الصلاۃ، اور چھینکا اگر نماز میں، فقال الحمدللہ، تو چھینکنے کے بعد تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں، تو نماز کے اندر بھی جب چھینکا تو فوراً الحمدللہ کہہ دیا، لا تفسدو تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ ولو عطس آخر، کوئی اور کسی کو چھینک آئی، فقال الحمدللہ، اور اس نے الحمدللہ کہا، یرید استفہام او تفسدو، تو اس سے مراد استفہام لیا، یعنی کہ پوچھنے کا انداز، سوال کا انداز، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَإِنْ عَطَسَ رَجُلٌ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ الْآخَرُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، اور ایک بندہ اس نے چھینک ماری نماز میں اور دوسرے نے جب سنا تو عموماً وہ الحمدللہ کہتا تو جواب یرحمک اللہ کہا جاتا ہے، تو اس نے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ فقال المصلی آمین، تو نمازی نے پھر یہ دعا سن کر آمین کہہ دیا کہ اللہ کرے یہ مجھ پر رحم والی جو تم نے دعا کی ہے، تفسدو تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَإِنْ فَتَحَ عَلَىٰ مَنْ لَيْسَ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ، اور اگر لقمہ دیا ایسے کو جو اس کے ساتھ نماز میں نہیں ہے، تفسدو تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، مطلب ہے باہر کھڑا ہے۔ وَإِنْ فَتَحَ عَلَىٰ إِمَامِهِ فَقَدْ قِيلَ إِنْ فَتَحَ عَلَىٰ إِمَامِهِ بَعْدَ مَا قَرَأَ مِقْدَارَ مَا يَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ تَفْسُدُ، اور اگر اپنے امام کو لقمہ دیا، فتح یفتح کا لفظی معنی تو ہے کھولنا، لیکن یہاں مراد لقمہ دینا، اگر اپنے امام کو لقمہ دیا، فقد قیلا تو کہا گیا ہے کہ اگر اس وقت لقمہ دیا اپنے امام کو جب وہ اتنی مقدار قرات کر چکا تھا جتنی کہ نماز کے لیے جائز ہوتی ہے، جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے، یعنی وہ ان فتح علی امامی بعد ما کرا مقدار ما یجوز بالصلاۃ تفسد، تو پھر اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اس کا یہ لقمہ دینا درست نہیں۔ والصحیح انہ لا تفسد، اور صحیح قول یہ ہے کہ اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ وَإِنْ انتقل الامام الى آیت اخرى،
اور اگر منتقل ہوا امام ایک دوسری آیت کی طرف، ففتح علیہ بعد الانتقال، اور اس کے منتقل ہو جانے کے بعد پھر اس نے لقمہ دیا جو پہلی جس آیت میں وہ بھولا تھا، تفسد صلاۃ الفاتح، تو لقمہ دینے والے کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ وَإِنْ أَخَذَ الْإِمَامُ تفسد صلاۃ الکل، اور اگر امام نے لقمہ لیا تو سب کی پھر نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اس نے غلط لے لیا ہے۔ ایک ادھر کوئی ہوا تھا میاں والی کی طرف معاملہ، تو وہ کسی نے لقمہ دیا تو اس میں جھگڑا ہو گیا، تو پھر کوئی پیچھے مقتدی دعوت اسلامی کا تھا، تو وہ دعوت اسلامی کے کوئی 3-4 مفتیوں کے پاس وہ لے گیا فتویٰ، اور دوسرے کوئی اور تھے تو وہ ہمارے حضرت کی بھی ایک شاگرد ادھر لے گیا، تو کوئی 7-8 فتوے اکٹھے ہو گئے۔ اس کے بعد بھی انہیں یقین نہیں آیا، تو وہ پھر انہوں نے میری طرف بھیجا، ابھی میں نے جواب نہیں لکھا، اس میں چکر یہی ہے سارا لقمے کا۔ لقمہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ وہ ایسے کرتا ہے، امام کہتا ہے والضحیٰ، تو پیچھے حافظ کھڑا کہتا ہے واللیل اذا سجا، اسے بتاتا ہے قرات میں، ٹھیک ہے۔ ایک تو لقمہ کی یہ صورت ہے، ایک یہ صورت ہے کہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد وہ بیٹھنے لگا تھا تو پیچھے دن اللہ اکبر یہ کھڑا ہونا ہے، ابھی ایک ہی پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بتایا جاتا ہے اللہ اکبر کر کے یا قرات میں بتا دینا، ابھی یہ لقمہ قرات کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ تو جب امام بھولتا ہے تو ایک تو لقمہ تو عموماً وہی دیتے ہیں نا جو مقتدی ہوتے ہیں، لیکن کوئی باہر بھی کھڑا ہوا، مثال کے طور پر کوئی باہر کھڑا ہوا ادھر پہلے ہی دوسری مسجد سے نماز پڑھ کے آ کے کھڑا ہوا ہے اور حافظ بھی یہاں سے بتانا شروع کر دی، تو یہ وہ ہے کہ جو نماز سے باہر ہے۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ وَإِنْ أَخَذَ الْإِمَامُ تَفْسُدُ صَلَاةُ الْكُلِّ، اور اگر امام نے لقمہ لے لیا یعنی اس کو قبول کر لیا تو پھر سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَإِنْ فَتَحَ غَيْرَ الْمُصَلِّي، اور اگر غیر نمازی نے لقمہ دیا علی المصلی، نمازی کو، وَأَخَذَ بِفَتْحِهِ، تو اس غیر نمازی کا اس نمازی نے لقمہ لے لیا، تفسد، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، وہ تو ہے ہی نماز سے باہر۔ وَإِنْ أَكَلَ، اور اگر کھایا، او شربا، یا پیا، عامدن، جان بوجھ کر، او ناسین، یا بھول کر، تفسد، تو فاسد ہو جائے گی اس کی نماز میں۔ یہ کھانے پینے کا تو نہیں ہے، ہوٹل میں تو نہیں آئے ہو، مثلا نماز پڑھ رہے ہو کہ ہوٹل میں ہو۔ وَكَذَا الْعَمَلُ الْكَثِيرُ، العمل الکثیر، اور اس کے مقابلے میں آتا ہے جی العمل القلیل، عمل کثیر اور عمل قلیل۔ العمل الکثیر کل عمل لا یشک الناظر انہ لیس فی الصلاة فہو کثیر۔ عمل کثیر جو ہے، اور اسی طرح عمل کثیر اور عمل کثیر ایک اصطلاح ہے، جس کے مقابلے میں ایک اور اصطلاح ہے العمل القلیل۔ تو عمل کثیر اور عمل قلیل دو اصطلاحیں ہیں۔ تو عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ پہلا ضابطہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اب عمل کثیر کی کتاب میں دو طرح کی وضاحت کی گئی ہے۔ پہلی وضاحت یہ ہے کل عمل لا یشک الناظر انہ لیس فی الصلاة فہو کثیر۔ ہر وہ عمل کے دیکھنے والا جب اس عمل کو دیکھے تو اسے یہ شک نہ گزرے کہ یہ نماز میں ہے، بلکہ اسے یقین ہو جائے کہ یہ نماز نہیں ادا کر رہا آپ کا وہ عمل دیکھ کر، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا عمل کثیر ہے۔ دیکھو اب آپ اس طرح کھڑے ہو نا، کھڑے ہو تو آپ ایسے کرتے ہو، تو یہ آپ کا عمل قلیل ہے، اور دیکھنے والے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ نماز ادا کر رہا ہے۔ لیکن اب آپ کھڑے ہو اور دوسرے دونوں طرف مونچھوں کو پکڑ کے ایسے کر رہے ہو، تو دیکھنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، اسے کوئی شک نہیں رہے گا، تو یہ عمل کثیر ہو جائے گا۔
وقال بعضهم، اور بعض مشائخ نے فرمایا کل عمل یعمل بالیدین عرفا فہو کثیر، یہ میں ابھی بتانے لگا تھا، یہ آ گیا ہے کتاب میں آ گیا. اور بعض نے کہا کہ وہ کام جو دونوں ہاتھ سے انجام پائے عرف میں وہ عمل کثیر ہے. تو عمل کثیر کی اب دو یہاں ڈیفینیشنز ہوگی، دو تعریفیں ہوگی. پہلی تعریف ہے کہ نمازی کوئی ایسا عمل کرے کہ دیکھنے والے کو ذرا بھی شک نہ ہو کہ یہ نماز ادا کر رہا ہے، بلکہ اسے یقین ہو جائے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، نہیں ادا کر رہا. ایک تعریف یہ ہے. دوسری تعریف جو ہمارے حضرت نے ہمیں بتائی اور یہاں لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو دونوں ہاتھوں سے کیا جائے وہ عمل کثیر ہے. تو اگر کوئی کھجلی تھوڑی بہت آپ کو کرنی پڑ گئی ہے تو آپ ایک ہاتھ سے کھجلی کرتے ہو تو یہ عمل قلیل ہے. اگر دونوں ہاتھوں سے شروع ہو گئے، ایک طرف ادھر کھجلی کرنا شروع ہو گئے، دوسری طرف کان میں کوئی نکالنا شروع ہو گئے، کیونکہ ویسے تو صفائی کرنے کا باہر موقع نہیں ملتا، چلو نماز میں شروع ہو جاؤ جی، تو یہ دونوں ہاتھ مصروف ہو گئے تو یہ عمل کثیر ہو گئے. یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھو کہ ایک ہاتھ سے اگر آپ اس طرح کر رہے ہو تو یہ عمل قلیل ہے، لیکن اگر آپ 3 دفعہ یا 3 سے زیادہ شروع کر دیا تو وہ عمل کثیر ہو جائے گا ایک ہاتھ سے بھی، کیونکہ بالکل ہی آپ ایک کام میں مصروف ہو گئے اور نماز بھول گئی ہے اور بار بار کھجلی، چاہے ایک ہی ہاتھ ہے. تو یہ کھجلی زیادہ تر انہیں ہوتی ہے کہ جنہیں کوئی الرجی ہو اپنی باڈی پر، اور الرجی زیادہ تر انہیں کوئی ہوتی ہے جو اپنی باڈی کو صاف نہیں رکھتے. تو آج کل بہت وہ آ گئے ہیں فیس واش اور باڈی واش اور صابن اور پتہ نہیں کیا کیا، تو وہ سارے اس پہ کچھ تھوڑے بہت پیسے لگا کے اس طرح کی چیزیں خرید کے نہانا چاہیے اور باڈی کو صاف رکھنا چاہیے. اور نماز میں وضو اور طہارت کا مقصد دیجیے. اگر وضو اور طہارت غسل چھوڑ دیا جائے تو بالکل باڈی گل سڑ جاتی ہے. اور جو گاؤں کے لوگ اور اس طرح کے لوگ نہیں اس طرف آتے، نماز کی طرف نہیں آتے، تو ان کی حالت آپ دیکھیں. نماز جو ہے عبادت ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، یہ تو ہے ہی ہے. یہ تو اس کا ہو گیا دینی تصور. اسلامک کنسپٹ آف پریئر جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کی حاضری ہے اللہ کی بارگاہ میں. لیکن ضمنی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ باڈی کو ایکٹیو رکھنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس کو کلین اور نیٹ اینڈ کلین اور بالکل صاف ستھرا رکھنے کا ایک یہ طریقہ ہے کہ باڈی آپ کی صاف بھی ہو اور ایکٹیو بھی ہو. کبھی آپ رکوع کر رہے ہیں، کبھی آپ سجدہ کر رہے ہیں، کبھی آپ اوپر ہو رہے ہیں، کبھی آپ نیچے ہو رہے ہیں. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان میں سے بعض ہنستے بھی ہیں کہ یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے، کبھی نیچے چلے جاتا ہے. تو اس طرح وہ انہیں عجیب سی یہ لگتی ہے، کیونکہ وہ یہودی ہیں تو بس اس طرح کھڑے ہو جائیں گے اتنا بس اتنا جھکتے ہیں، اتنا جھکنا، بس اس طرح کرتے رہتے ہیں اور بڑھتے رہتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے خبیثوں کا. تو ہمارا یہ ہے کہ ہم رکوع بھی کر رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، بیٹھ بھی رہے ہیں، کبھی کیا. تو ہماری نماز میں ہماری باڈی کی ساری ایکٹیویٹیز شامل ہیں. بالکل جو ہے چوکنا رکھتی ہے نماز آپ کو. اگر نماز ٹھیک طریقے سے آپ ایک ہر رکن کو ٹھیک طریقے سے ادا کریں، بغیر زمین پہ ہاتھوں سے ٹیک لگائے، گھٹنوں میں ہاتھ رکھ کے اوپر آئیں، تو یہ ساری چیزیں. تو 2 تعریفیں ہو گئی عمل کثیر کی. آگے فرمایا وذکر فی الملتقط، اور ملتقط میں ذکر کیا کہ انہ لا یعتبر فی افساد الصلاۃ عمل الیدین ولکن تعتبر القلۃ والکثرۃ، کہ دونوں ہاتھ سے اگر کوئی کام کیا بھی ہے تو اس کا اتنا نماز کے فاسد ہونے میں اعتبار نہیں ہے، بلکہ اعتبار قلت اور کثرت کا ہے. تو میں نے اب بتا دیا نا آپ کو کہ ایک ہاتھ سے اگر آپ نے ایک دفعہ کھجلی کی تو عمل قلیل ہے، تھوڑی دیر کے بعد یا دوسرے رکن میں آپ نے پھر کھجلی کی وہ بھی عمل قلیل ہے، پھر تیسرے رکن میں ایک ہاتھ سے آپ نے کھجلی کر دی تو وہ بھی عمل قلیل ہے. لیکن ایک ہی رکن میں آپ بار بار ایک ہی ہاتھ سے کھجلی کر رہے ہوتے، یہ کثرت کثیر ہو گیا. تو قلت و کثرت، یعنی قلت و کثرت کا کیا مطلب ہے؟ کمی اور زیادتی. تو قلت و کثرت کا اعتبار ہے. ولو ادہن راسہ او سرج بھی ہو سکتا ہے اور سرج بھی ہو سکتا ہے، شعرہ تفسد، اور اگر تیل لگایا سر میں یا کنگھا کیا بالوں میں تو نماز فاسد ہو جائے گی. اب ادھر کھڑا ہے یہاں جائے نماز اور یہاں نماز میں، تو یہاں ٹیبل یہاں تک پہنچو تو ٹیبل پہ وہ تیل کسی کھلی
چیزیں بڑا ہوتا ہے تو وہاں تھوڑا سا ایک انگلی لگا کے تو ایسے کرنا شروع کر دیا کہ یہاں کھجلی ہو رہی، پھر شروع کر دی نماز. یا ادھر کنگا پڑا تھا تو اٹھا کے تو سجدے کے وقت بال آگے آتے ہیں تو اس نے کنگا اٹھا تھوڑا سا پھر سیٹنگ کر کے پیچھے کر کے پھر نماز شروع کر دی. تو اس طرح نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اسے پتہ چل گیا، دیکھنے والا بھی کہ وہ کنگا کر رہا ہے، تیل لگا رہا ہے، ظاہر نماز ادا نہیں، تو عمل کثیر ہو گیا نا. وَلَوْ كَانَ الدُّهْنُ فِي يَدِهِ فَمَسَّهُ بِرَأْسِهِ لَا تَفْسُدُ، اور اگر تیل اس کے ہاتھ کے ساتھ لگا ہوا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے کوئی تیل کا وہ ایسے اس نے کیا تو پھر اسے یاد نہیں رہا تو انگلی کے ساتھ تیل لگا ہوا تھا، تو جیسے ہی وہ نماز کی حالت میں تھا تو اس نے دیکھا یہاں تیل لگا، تو ایسے اس نے کر دیا ایک دفعہ کہ یہ جو تیل یہاں لگا ہوا ہے یہ بالوں کے ساتھ لگ جائے، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی. وہی مزدور اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یا تیل کا کام کرنے والے خود جو بندے ہوتے ہیں، کہانی جن کی ہوتی ہے، کہانی وہ ہوتی ہے تیل نکالتے ہیں. وَإِنْ حَمَلَتْ امرأة صبيا، اور اگر عورت نے بچہ کو اٹھایا ہوا تھا، فَارْضَعَتْهُ، اور اس کو دودھ یعنی اٹھایا اور اس کو دودھ پلایا، تفسد، نماز ادا کر رہی تھی تو ساتھ ہی بچہ لیٹا ہوا تھا، اس نے رونا شروع کر دیا تو ایک ہاتھ سے اٹھا کے اسے دودھ پلانا شروع کر دیا، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ عمل کثیر ہو گیا. وَإِنْ مَسَّ صَبِيٌّ ثَدْيَ امْرَأَةٍ وَهِيَ تُصَلِّي، اور اگر بچہ عورت کا اس نے سد یعنی پستان، پہلے بھی لفظ گزرا ہے، پستان چوسا، وہی تسلی، اور وہ نماز ادا کر رہی تھی، تو اس طرح اٹھا کے ان خرج منها اللبن، تو اگر نکلا اس سے دودھ، تفسد، تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی، والا فلا، وگرنہ نہیں. وان صافح یصافح مصافحۃ، ہاتھ ملانا، اور اگر مصافحہ کیا ہاتھ کے ساتھ، یرید السلام، اور ارادہ سلام کا تھا، تفسد، تو نماز فاسد ہو جائے گی. یعنی ایسے نماز میں کھڑے ایسے کر کے کسی کو ہاتھ ملا دیا تو مصافحہ ہوگا، تو یہ یرید السلام، سلام کے ارادے سے، ٹھیک ہے. دیکھو اگر تو سلام کے ارادے سے ایسے کسی کو ہاتھ ملاتا ہے پھر تو نماز فاسد ہو جائے گی. لیکن ایک بندہ ادھر کھڑا ہے اور وہ کوئی مریض ہے جو گرنے لگا تو ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سنبھالا دے کے اس کے بعد پھر اپنی نماز شروع کر دی، تو یہ وہ ہاتھ مصافحہ میں نہیں آئے گا. وَإِنْ رَفَعَ الْإِمَامَةَ مِنْ رَأْسِهِ، اور اٹھایا امامہ کو اپنے سر سے، وَوَضَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور زمین پر رکھ دیا. پہلے تو بڑے شوق سے کوئی سبز قسم کا عید اسلامی کی طرح طوطا کلر جو ہے وہ امامہ سبز وہ باندھا ہوا تھا، تو اب اسی میں نماز ادا کرتے کرتے پھر اتار کے تو زمین پہ رکھ دیا. اور رفع من الارض ووضع علی راسہ، یا زمین پر پڑا ہوا تھا اور اس نے پھر سر پہ رکھ لیا. اور نزع القمیص، یا اپنا جو کرتا پہنا ہوا تھا، قمیص کرتا، اس کو اتار دیا. او تعمم بید واحدۃ، تعمم یعنی امامہ باندھنا، یا امامہ باندھا ایک ہی ہاتھ سے ایسے کر کے تو ایسے کر کے تو ایسے باندھنا شروع ہو گیا. لا تفسد، تو نماز فاسد نہیں ہوگی، ولکن یکرہ، لیکن مکروہ ہوگی. ولو ضرب انسانا بید واحد، اور اگر مارا کسی انسان کو ایک ہاتھ سے ایسے لگائی. آگے کیا لفظ ہے؟ او کیا ہے؟ ذرا کتاب اٹھاؤ، اوپر کتاب کو اٹھاؤ نا، چبل انسان. مجھے ویسے بھی اینک لگائی ہوئی میں نے. ہاں، او بصوت، ہاں یہ اس کتاب میں نہیں، ادھر وہ ہے او بصوت، یعنی صوت کہتے ہیں کوڑا. تم جتنے بھی ہو نا، تمہیں صوت لگنا چاہیے، صوت کوڑا. اچھا جی، تو یا تو انسان کو اپنے ہاتھ سے مارا
تھپڑ یا ادھر ہی کوڑا پڑا ہوا نہیں چمڑے کو ہوتا لمبا سا وہ مارا. صوت تفسد تو نماز فاسد ہو جائے گی. قضا ذکرہ فی المحیط اسی طرح ذکر کیا گیا ہے محیط میں. ذکر فی الذخیرۃ اور ذکر کیا ہے ذخیرہ میں. المصلی علی الدابۃ نمازی چوپائے پر ہے یعنی سواری پر ہے. اذا اضربها جب اسے مارا لاستخراج السیر تاکہ جلدی چلے. جیسا کہ ہم گدے پر بیٹھتے ہیں نا تو وہ ڈنڈا بھی ہوتا ہے اس سے مارتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں پچھلے اپنے پاؤں کے ساتھ لات کے ساتھ تو وہ پھر تیز چلتا ہے. تو اگر اس طرح کیا تفسد تو نماز فاسد ہو جائے گی. وبعض المشایخ قالوا اور بعض مشایخ نے فرمایا اذا ضربها مرۃ اور مرتين اگر ایک یا دو دفعہ مارا لا تفسد تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی. وان ضربها ثلاث مرات اور اگر اس کو 3 مرتبہ مارا متوالیات برابر پے در پے کنٹینیو مسلسل تفسد پھر نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ 3 دفعہ میں عمل کثیر ہو جائے گا. وبعض مشایخنا قالوا اور ہمارے بعض مشایخ نے فرمایا اذا كان معه صوت فحشاها حش یحشو اکسانا یعنی اس کو آگے چلنے کے لیے حرکت دینا. تو اگر اس کے پاس کوڑا تھا اور اس نے اس سے پھر اسے اکسایا حرکت دی تو چکا لگانا کہتے ہیں پنجابی میں. وہ یہ بیل جو ہوتا ہے اس کو بھی ایسے وہ کوے کی لکڑی ہوتی ہے آگے اس میں کیل لگی ہوتی ہے تو ہم بھی بناتے تھے. میں نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا. وہ پھر تھوڑا سا ایسے بیل کو لگاتے ہیں تو وہ چلتا ہے آگے. وفی نسخۃ اور ایک نسخہ میں ہے یعنی کتاب کے ایک نسخہ میں ہے فہیا یہ لفظ ہے یا کچھ اور ہے ہاں تیار کیا فہیا اسے حیا بھی یعنی اس کو تیار کیا چبویا کہہ لیں. چبویا وہ ہوتا ہے نا آگے اس میں کوے کی کوا جو درخت ہے وہ سب سے زیادہ سخت درخت ہے. پتہ ہے تمہیں کسی کو کوا تمہیں پتہ ہے تم زمیندار ہو ٹھیک ہو. تو کوے کا ڈنڈا ہم بناتے تھے پہلے یہاں بھی چلتا تھا. ایک استاد صاحب تھے پتہ نہیں فوت ہو گئے نور محمد صاحب نکرا استاد انہیں کہتے تھے یہاں مینار کے پاس بیٹھتے تھے تو وہ کافی لگاتے تھے. تو مینار تو اس وقت نہیں بنا تھا نا لیکن جگہ مینار کے لیے تھی تو ادھر بیٹھتے تھے. تو پھر مجھ سے پوچھتے تھے یا قاری صاحب سے بعض لڑکوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے تو پھر انہیں سزا دیتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ مجھے جنوں نے بتایا ہے کہ تم نے ایسے کیا ہے. جنات کہتے تھے ہمیں. تو وہ ایک دفعہ ہمیں مارنے کا بھی ان کا دل کر رہا تھا تو وہ پھر اس نے ایک دن انہوں نے کہا کہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں بھی لگاؤں لیکن ہم تو قبلہ قاری صاحب کو بڑے چچے ان کو ہم سبق سناتے تھے کہ تم ان کو سبق سناتے تو جس دن مجھے سناؤ گے میں تمہیں لگاؤں گا. تو اس طرح وہ مذاق بھی کرتے رہتے تھے. تو اس وقت کوے کا ڈنڈا جو ہے نا وہ چلتا تھا. تو اب چکا جو بنایا جاتا ہے بیل کے لیے جانوروں کے لیے وہ کوے کا لمبا سا ڈنڈا لے کے یہاں سے اس کے آگے میخ لگاتے ہیں کیل. تو وہ اگر اس طرح کیا او نخسہا یعنی چبویا لا تفسدو تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن یہ ایک ہی دفعہ سے. ولو ہدا بھی وضربہا تفسدو اور اگر اسے راستہ دکھایا اور ضربہا اور مارا تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی مثلا باقاعدہ موڑ کے تو وہ عمل کثیر میں آ جائے گا. وَإِنْ حَرَّكَ رِجْلًا لا علی الدوام تو اگر پیر کو حرکت دی اور دوام پر نہیں ہے ہمیشگی پر نہیں ہے مسلسل حرکت نہیں دی ایک دفعہ ایسے کر کے حرکت دی کہ تیز چل لا تفسد تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی. وَإِنْ حَرَّكَ رِجْلَيْهِ اور اگر دونوں پیروں کو حرکت دی ادھر سے بھی ایسے ڈبل کیا اس وقت اس کو تیز چلانے کے لیے جیسے کہ لوگ کرتے ہیں تفسد تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ یہ عمل کثیر میں آ گیا. وقال بعضهم من حرك رجليه حرك رجليه تو اگر بعض نے فرمایا کہ اگر دونوں پیروں کو قلیلاً تھوڑی سی حرکت دی لا تفسد تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی کیونکہ اس سے دیکھنے والے کو بھی یہ اندازہ نہیں ہوتا
کہ یہ نماز سے باہر ہے. وعن ابی بکر، اور حضرت ابو بکر رحمہ اللہ سے، امام ابو بکر رحمہ اللہ سے ہے، فی من قیل لہ، اس شخص کے بارے میں جس کے متعلق ان سے پوچھا گیا، صلیتم، یا کیا ہے تمہیں صلیتم سے پہلے کچھ لفظ ہے؟ ہاں، کم صلیتم، تم نے کتنی نماز ادا کی، کتنی پڑھی؟ فاشار المصلی بیدہ، تو اشارہ کیا نمازی نے اپنے ہاتھ کے ساتھ، الی انہم صلوا رکعتین، کہ انہوں نے 2 رکعت پڑھی ہیں، لا تفسدوا، تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. تو اشارہ کیسے ہے؟ ایسے بھی تو یہ 2 ہو گیا. کیونکہ یوم الکثیر میں نہیں آتا، یوم القلیل میں آتا ہے، یعنی ایسے کرنا اور ایسے کرنا یہ ایک ہی بات ہے، تو یوم القلیل ہو گیا. وَإِذَا كَتَبَ مَا يَسْتَبِينُ حُرُوفُهُ، استبان يستبین ظاہر ہونا، اور جب لکھا حروف کچھ لکھے کہ وہ ظاہر، ایسا کچھ لکھا کہ حروف اس کی ظاہر ہوں، ان کان اقل من 3 کلمات، تو اگر 3 کلموں سے کم ہے، لا تفسد، تو نماز فاسد نہیں ہوگی. وَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ، اور اگر 3 کلموں سے زیادہ ہے، تفسد، تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی. تحیات میں بیٹھے بیٹھے دیر ایسے لکھنا شروع کر دیا، پاکستان زندہ باد، تو اس طرح لکھنا شروع کر دیا. وفی آگے ہے جی، وفی الملتقط، اور ملتقط میں ہے، لو قال المصلی مثل ما قال المؤذن تفسد، اور اگر کہا نمازی نے جو مؤذن نے کہا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. یہ پہلی نماز ادا کر رہا تھا ادھر مؤذن نے، یا جیسے ہمارے یہاں حاجی صاحب ہیں، یا تو اس نے ان کے پیچھے کہنا شروع کر دیا وہی اذان والے کلمات، تو نماز فاسد ہو جائے گی. وفی الخاقانی، اور خاقانیوں میں ہے، اذا اذن یرید به الاذان تفسد، اور جب اذان دے تو اس سے مراد اس کی اذان ہی ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا، لا تفسد، نماز فاسد نہیں ہوگی، ما لم یقل حی علی الصلاۃ، اگر درمیان میں حی علی الصلاۃ نہیں کہا تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی. ولو سمع اسم اللہ، اور اگر سنا اللہ تعالیٰ کا نام، فقال جل جلالہ، تو یہ نماز ادا کر رہا تھا اور ساتھ ہی کو بندہ تو اللہ اپنے جوش میں خاص انداز سے کیا، تو یہ نماز کے اندر ہی کہتا ہے جل جلالہ سن کے. ٹھیک ہے، جل جلالہ کا کیا مطلب ہے کہ اور اس کا بلند ہو جلال، یا ہے بلند. اور سمع اسم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنا، فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے نام سن کر درود پڑھنے کی وہ ہوتی ہے نا، درود پڑھنا ضروری ہوتا ہے، تو اس نے اس وقت درود پڑھ دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان ارادہ اجابتاً، اگر مراد اس سے جواب دینا تھا کہ تم نے چونکہ اس میں گرامی لیا تو اب ظاہر درود پڑھنا ہے، تو نماز فاسد ہو جائے گی. وَإِن لَمْ يُرِدِ الْجَوَابَ لَا تَفْسُدُ، اور اگر اس سے جواب مقصود نہیں تھا تو نماز فاسد نہیں ہوگی. وَلَوْ انشا شعراً، انشا ينشئ، نئی چیز پیدا کرنا، ٹھیک ہے، تو اسی سے منشی بنا ہوا ہے کہ جو نئی چیز کو لکھتا ہے تو اسے منشی کہتے ہیں، جیسے کچہری کے منشی بھی ہوتے ہیں. تو اگر کوئی شعر کہا، جیسے کہ میں اب شاعر ہوں، تو میں نے شعر کرنے شروع کر دیا، کوئی شعر ذہن میں آ گیا. او خطبتاً، یا خطبہ، ولم یتکلم بلسانہ، اور زبان سے کلام نہ کہا، لا تفسد، تو نماز فاسد نہ ہوگی. وقد عصا، لیکن برا کیا. نماز پڑھتے ہوئے اب میں اپنی نماز بھی ادا کر رہا ہوں، لیکن میرے دل کے ایک خانے میں کوئی مصرع بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، نیا سال آیا گئے سب پرانے، اس طرح میرے ذہن میں یہ بھی چل رہا ہے، تو لیکن میں نماز ادا کر رہا ہوں، تو یہ ایک برا عمل ہے، ایسے نماز فاسد نہیں ہوگی. ولو رد السلام بیدہ، اور اگر جواب دیا سلام کا اپنے ہاتھ کے ساتھ ایسے کر دیا، او براسہ، یا سر کے ساتھ ایسے کر دیا، او طلب منہ شیئا، یا اس طرح کر دیا، فہما براسہ، یا سر کے اشارے کے ساتھ ایسے 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 کوئی کیا، لائٹ لگاؤ، پنکھا لگاؤ، دروازہ بند کرو. اب ایک مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھے، ان کی ویڈیو بھی میں نے دیکھی ہے، ہلکا سا چھوٹا سا کلپ دیکھا ہے، تو انہوں نے ایسے کوئی بات کرتے کرتے تو ایسے کر دیا سر کے ساتھ،
وہ پھر سمجھنے والوں نے نہیں سمجھا، تو پھر انہیں کلمات وہ بند کرو ایسا باری ہاڑے ہوئے، تو سخت سردی تھی نا، تو کھڑکی کو بند کرو تب اس نے سمجھا۔ ہاڑ جو ہے وہ گرمیوں کا شدید مہینہ ہوتا ہے، جون میں آتا ہے۔ اچھا جی آگے، فہما براسی، یا اشارہ کیا اپنے سر کے ساتھ، آؤ بعینہ، یا اپنی آنکھ کے ساتھ اشارہ کیا، ای نعم، یا یوں کہا کہ ہاں، ایسے مطلب ہے ہاں آنکھ سے کر دیا یا سر سے ایسے بھی کر دیا۔ لا تفسدو، تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ولو قال اللہم اکرمنی، اور اگر کہا یا اللہ مجھے عزت دے، اکرمنی اکرام دے، عزت دے، او قال انعم علیہ، مجھ پر اپنی نعمت کا نزول کر یا مجھے اچھا کر، او اصلح امری، یا میرا کام ٹھیک کر، او ارزقنا العافیہ، مجھے عافیت یعنی آرام اور سکون عطا کر، او قال اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، یا کہا یا اللہ بخش مجھے اور میرے والدین کو اور مومنوں کو اور مومنات کو۔ لا تفسدو، تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ ولو قال اللہم اغفر لاخی، اور اگر کہا کہ یا اللہ بخش میرے بھائی کو، ففیہ اختلاف المتاخرین، تو اس میں متاخرین علماء کا اختلاف ہے۔ ولو قال اللہم اغفر لعمی، ہاں عم کہتے ہیں چچا کو، اور اگر کہا کہ یا اللہ بخشش کر میرے چچا کی، تفسد، نماز فاسد ہو جائے گی۔ ولو قال اللہم ارزقنی رؤیتک، یا یہ کہا کہ اللہ مجھے عطا کر اپنا دیدار، او جنتک، یا اپنی جنت، او حج بیتک، یا اپنے گھر کا حج کعبہ کا، لا تفسد بالاجماع، تو پھر فاسد نہ ہوگی بالاتفاق، یعنی آخر میں جو دعائیں ہیں نا، کچھ دعاؤں کے حوالے سے ہم پہلے کر بھی چکے ہیں، بات کر بھی چکے ہیں۔ ولو قال ارزقنی دابتا، یا اگر کہا کہ مجھے عطا کر دے کوئی سواری، سواری سے مراد اب گاؤں کا ایک بندہ ہے تو اس کی سواری میں کھوتا کھوتی یا گدھا گدھی بیل یہ بھی ہو سکتے ہیں، اور سواری سے مراد کار اور جیپ، اور آج کل کی جو بڑی مرسیڈیز اور اس سے بڑی بڑی جو آج کل وہ آئی ہوئی ہیں، مجھے تو ان کے نام بھی، فراری، ہاں فراری ایک بہت بڑی ہے، فراری ایک وہ ریڈ کلر کی ہے، دوسری کلر کافی لمبی سی اور ایسے پھیلی ہوئی، تو یہ ساری جو ہے۔ آگے کیا ہے؟ او کرمن یا کرمن، تمہاری کتاب میں ادھر اوپر اٹھاؤ کتاب مجھے دکھاؤ ادھر اور کون سے الفاظ ہیں۔ یہ نمبر 1 پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نمبر 1 کہاں ہے؟ یہ ہاں چلو بیٹھ، یا پھر کوئی اس کے اوپر قرض ہے تو اس کی بات کی کہ مجھے رزق عطا کر، مجھے سواری عطا کر، ٹھیک ہے جی، یا میرا قرض جو ہے وہ ادا کر، تفسد بالاجماع، تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں، دنیاوی چیزیں ہیں کہ ان کے مانگنے سے نماز بالاتفاق فاسد ہو جائے گی۔ ولو نظر الی کتاب، اور اگر کسی کتاب کی طرف دیکھا، وفہم، اور سمجھا، مطلب کتاب کی طرف دیکھا، جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ پڑھ لیا اور اس کو سمجھ لیا، ایک تو یہ صورت ہو گئی۔ ان نظر غیر مستفہم، اور اگر دیکھا بغیر سمجھے، لا تفسدو بالاجماع، تو فاسد نہ ہوگی نماز بالاتفاق۔ وَإِن نَظَرَ مُسْتَفْهِمًا، اور اگر دیکھا سمجھتے ہوئے کہ جو کچھ وہاں لکھا ہوا ہے، جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس کو سمجھتے ہوئے دیکھا،
تو پھر ذکر فی الملتقط، تو ملتقط میں ہے کہ انہا تفسد، تو پھر یہ اس کی نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی، کیونکہ وہ پھر نماز سے باہر ایک کتاب کے اوپر لکھی ہوئی چیز کی طرف مائل ہو گیا اور اسے سمجھ رہا ہے اور سارا دھیان ادھر چلا گیا ہے۔ وذکر فی الاجناس، اور امام ناطفی کی کتاب اجناس میں ذکر کیا گیا ہے لا تفسد عند ابی یوسف، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک فاسد نہ ہوگی، وبہ اخذ مشائخنا، اور اسی کو ہمارے مشائخ نے لیا ہے۔ وَإِنْ قَرَأَ مِنَ الْمُصْحَفِ، اور اگر پڑھا مصحف یعنی قرآن مجید سے، او من المحراب، یا محراب پر کوئی لکھائی تھی جو وہاں سے پڑھا، تفسد عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی خلافا لہما، تو امام صاحب کے نزدیک تو نماز فاسد ہو جائے گی برخلاف صاحبین کے۔ وَلَوْ أَخَذَ حَجَرًا، اور ایک پتھر پکڑا، قریبی کو پتھر پڑا تھا، کنکر بڑا سا وہ پکڑا، فرما بھی، اور اسے پھینکا، رما یرمی پھینکنا، اس کو پھینکا، ٹھیک ہے، تفسد تو نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ یہ عمل کثیر میں آ جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ حَجَرٌ، اور اس کے پاس کوئی پتھر ہے، فرما بھی، اور اس کو پھینکا، تو جیب میں تھا، یا لا تفسد، تو پھر نماز فاسد نہ ہوگی، وقد عصا، لیکن یہ برا عمل کیا۔ آگے کیا ہے، وفی الاجناس ہے، وفی الاجناس ہے، اور اجناس ناطفی میں ہے ان رما باطراف اصابعہ، اور اگر پھینکا انگلیوں کے کناروں سے، واحدن ایک بار، لا تفسد، پھر نماز فاسد نہ ہوگی۔ ایسے کنارے سے ایسے ایسے کر دیا، ایسے بس یہ ایک کنارہ پورا سا لگایا اور ایسے کر دیا تو پھر نہیں ہوگی۔ ولو حق، حق یحق کھجلانا، ولو حق جسدہ مرتن او مرتین، اگر کھجلایا اپنے جسم کو ایک دفعہ یا دو دفعہ، لا تفسد، تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی، ولیکن یکرہ، لیکن مکروہ ہوگی۔ تو خارج کھرک جو ہے وہ نماز سے پہلے کر لو یا بعد میں کر لینا۔ وَقَذَا إِذَا فَعَلَ مِرَارًا غَيْرَ مُتَوَالِيَاتٍ لَا تُفْسِدُ، اور اگر اسی طرح کیا کئی دفعہ لیکن غیر متوالیات، پے در پے نہیں، کوئی قیام کی حالت میں ایک دو دفعہ ایسے کھجلی کر لی، پھر رکوع کی حالت میں کوئی گھٹنا ہے کوئی ایسے کر لیا، تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ الگ الگ رکن میں الگ الگ اوقات میں ہو رہا ہے یہ کام، یہ تو یہ عمل کثیر نہیں بنتا۔ وَإِنْ فَعَلَ مِرَارًا مُتَوَالِيَاتٍ تفسد، تو اگر یہ کئی بار کیا اور مسلسل ہی کیا تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی، کھیل بنایا ہوا ہے، پھر یہ تو نماز ہے کہ کھیل ہے۔ وَهَذَا إِذَا رَفَعَ يَدَهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ، اور یہ اس وقت ہے کہ جب اٹھایا اپنے ہاتھ کو ہر مرتبہ، اما اذا لم يرفع في كل مرة فلا تفسد، اگر ہر مرتبہ ہاتھ اٹھایا نہیں، دیکھو اب یہ ہے نا، تو یہاں ایک انگلی سے ایسے ایسے کر لیا تو اب یہاں ہاتھ اٹھایا نہیں، دیکھو یہ اگر ہاتھ اٹھایا نہیں تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی۔ وذکر فی اللجنہ، کیونکہ عمل کثیر میں بھی نہیں آ رہا اور اس طرح دوسرے دیکھنے والے بندوں کو بھی اس طرح محسوس نہیں ہوگا کہ یہ نماز میں نہیں ہے بلکہ صرف کھرکو بنا ہوا ہے۔ آگے جی وذکر فی الاجناس، اور اسی اجناس ناطفی میں ہی ہے اذا قتل الکم مرارا، اگر متعدد بار اس نے مارا جونک کو، کمت یہ ہے یہ جونک، جون جسے پنجابی میں کہتے ہیں، مرارا میں بہت دفعہ، ان قتل قتلا متدارکا، تو اگر اس کو قتل کیا، مطلب متدارک، متدارک کا مطلب ہے کہ کوئی درمیان میں وقفہ نہیں کیا، یعنی اس طرح نہیں کیا کہ ایسے ایک دفعہ مار کے تو پھر نماز شروع کر دی، بلکہ ایسے مارتی رہا، مر 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 ایسے کرتا ہی رہا، تو پھر کیا ہوا، یہ قتل متدارکن ہو گیا، تفسد، تو پھر نماز فاسد ہو جائے کیونکہ عمل کثیر ہو گیا۔ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْقَتْلَاتِ فَرْجَةٌ، اور اگر ان قتلات میں، یعنی یہ جو قتل کر رہا ہے، ان قتل کرنے والے ان عمل میں ایک پہلے قتل کیا پھر دوسرا قتل کیا، تو ان کے درمیان اگر ان یعنی مارنا جو ہے، قتلات مارنا، اگر اس مارنے میں فرجتن کشادگی ہو، یعنی مہلت ہو، یعنی مارا پھر کچھ اگلے رکن میں مارا، لا تفسد، تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ولیکن الاحتراز عنہ افضل، لیکن احتراز کرنا اس سے افضل ہے۔ احتراز کا مطلب ہوتا ہے بچنا، احتراز بچنا، حلوے والی ہے اور آگے زے،
احتراز. تو ایک ہے اعتراض، تو اعتراض سے بھی اعتراض کرنا چاہیے، اعتراض سے بھی احتراز کرنا چاہیے، یعنی بچنا چاہیے اعتراض کرنے سے. خواہ مخواہ کسی پر اعتراض کرنا کہ یہ تمہاری ٹوپی کیسی ہے، اور یہ تمہارے کپڑے کیسے ہیں، اور یہ تمہاری جرابیں کیسی ہیں، اور یہ تمہارا ناک کیسا ہے، اور اس طرح کے. باڈی پر تو کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں، وہ تو اللہ نے. کپڑوں پر زیادہ سے زیادہ آپ کلاس فیلو یا دوست کی تو خیر گنجائش ہوتی ہے، وہ کافی باتیں کر سکتا ہے، لیکن ایک عام آدمی گلی میں جا رہا ہے تو السلام علیکم، آپ کے کپڑے ٹھیک نہیں ہے، شروع ہو جاؤ. تو یہ اعتراض نہیں بنتا. وہ آپس میں کوئی دوستی ہو، کوئی تعلق ہو، پھر کوئی بنتا ہے کوئی بھائی چارہ ہو. لیکن باڈی پر تو اعتراض بھائی چارے میں بھی نہیں بنتا کہ کسی کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ تمہارا ناک ٹیڑھا ہے، تمہارا منہ ٹیڑھا ہے، چاہے جتنی ویڈیو فوٹو بناؤ یہ ٹیڑھی ہو، یا تمہاری جناب داڑھی ٹھیک نہیں ہے، تمہارے دانت اس قسم کے. اب دیکھو بعض لوگوں کے دانت جو ہے نا بچپن میں اس جگہ زبان مارتے رہتے ہیں، ایسے بچپن میں ایسے زبان مارتے رہتے ہیں، تو ان کی امی منع نہیں کرتی. تو جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو یہ دونوں دانت سنائے اولیے جو ہے باہر نکل آتے ہیں، باہر نکل آتے ہیں تو بالکل پھر باہر ہونٹ پر ہر وقت جو ہے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو دانتوں کو بھی ذرا سیٹ کرنا ہوتا ہے. تو کسی کے بال ٹھیک نہیں لگ رہے ہوتے، وہ تجرباتی نائیوں کے پاس چلا جاتا ہے، تو وہ تجربے کرتے رہتے ہیں، کوئی ادھر سے زیادہ کاٹ دیا، ادھر سے کم کاٹ دیا، اور تسلی بات ٹھیک ہوگا، ایسا کچھ شیشہ ہے وہ صحیح ہوگا. چلو. تو ایک یہاں وہ نہیں آتا تھا، مر گیا خدا اسے بخشے، تو یہاں طلبہ کے بال کاٹنے کے لیے یہاں آتا تھا، مینار کے ساتھ جو جگہ ہے وہاں بیٹھتا تھا. تو اس کو جو طالب علم کہتے تھے نا کہ ادھر سے اس طرح نہیں کاٹنے، ادھر سے اس طرح نہیں کاٹنے، تو اس کی پوری گفتگو کہتا ٹھیک ہے، باہر میں ٹینٹ کر دیتے تھے. جو جتنے اس کو بتاتا تھا نا کہ ایسے ادھر سے ایسے کرنا ہے، ادھر سے ایسے کرنا ہے، اس کی بالکل ہی ٹینٹ کہتے تمہارے جھگڑے ختم. نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، جب بال ہوں گے ہی نہیں، بالکل ہی ٹینٹ کا کر دیا جائے گا، تو پھر کیا تم کہہ سکو گے کہ ادھر سے بڑے ہیں، ادھر سے چھوٹے ہیں، ادھر سے ایسے ہیں. یہاں بعض مولویوں نے تھوڑا سا کسی نائی نے کچھ تھوڑا سا سٹائل بنایا تو مولوی شروع ہو گئے، یہ تو بالکل انگریزوں کی طرح کٹیں گے، یہ تو خنزیر کی طرح کٹیں گے، یہ تو فلاں کی طرح کٹیں گے. وہ شروع ہو جاتے ہیں. بودھی کا لاسٹ جناب کرو، یہ تو بودھی بنی ہوئی ہے، یہ بودھی تو انگریزوں کی ہوتی ہے. یعنی ان مولویوں نے، اب یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، بعض مولویوں نے اللہ معاف کرے ایسی ایسی وہ چیزیں نکالنا شروع کر دی، اس کو دین بنا کے پیش کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کی پناہ، اور جو اصل مقاصد تھے ان کو پیچھے دھکیل دیا اور ان چکروں میں پڑے رہے. تمہاری بودھی ہے، تمہارے بال ایسے ہیں، تمہارا یہ ہے. لوگ دین کی طرف نہیں آ رہے، اور یہ بالوں کی سٹائل کی وہ اس میں پڑے ہوئی ہیں. دیکھو کسی کو پہلے دین تو سکھاؤ، کسی کو اللہ اور رسول کی محبت تو سکھاؤ. جس کے دل میں رسول کریم کی تم نے محبت ہی نہیں ڈالی، وہ کیا سیرت کا مطالعہ کرے گا، وہ کیا سنتوں پر عمل کرے گا، وہ کیا حضور کے شمائل مبارکہ کو پڑھ کے تو حضور جیسی آپ کی سنتوں کو اپنانے کی طرف آئے گا. وہ تو تب بھی آئے گا نا، پہلے اس کے دل میں کوئی ذوق تو پیدا کرو، کوئی شوق تو پیدا کرو، کوئی چاہت تو پیدا کرو، کوئی اس کے اندر انٹرسٹ تو ہونا چاہیے. آگے جی، تو احتراز کا مطلب ہے بچنا. آگے وَقَذَا لَوْ رَوَّحَا، اور اسی طرح اگر راحت پہنچائی، بِمِرْوَحَةٍ پنکھا کے ساتھ، مِرْوَحَةٌ پنکھا، او بِثَوْبِهِ یا کپڑے کے ساتھ، جیسے پہلے گزر چکا ہے، مرتن ایک مرتبہ، او مرتین یا دو مرتبہ، اسی طرح پھر نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی. وَلَوْ تَنَحْنَحَا، اور اگر کھنگارا یا کھانسا، وَيُرِيدُ إِعْلَامَهُ، اور اس سے ظاہر اس کا کوئی اعلان کرنا مقصود تھا، کوئی کچھ ظاہر کرنا مقصود تھا، أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ، اور وہ نماز میں ہے، وَسَمِعَ حُرُوفُهُ، اور حروف کو جو ہے نا وہ سنا، او تنحنحا لتحسین الصوت، یا کھانسا اپنی آواز کو ذرا بہتر کرنے کے لیے کہ گلا مثلا بعض اوقات بیٹھ جاتا ہے، تو متعمدن جان بوجھ کر، تفسد عند ابی یوسف، تو نماز فاسد ہو جائے گی امام یوسف کے نزدیک. اعلان کا مطلب یہی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی دروازہ نہیں بند کر رہا، ایسا کرتا ہے کہ دروازہ بند کرو، کیا کر رہے ہو، کوئی اس طرح کا چکر کرتا ہے. تو قضا ذکرہ فی الاجناس، اسی طرح اجناس میں ذکر کیا گیا ہے. ولو استاذن رجل، اور اگر کسی آدمی نے اجازت طلب کی، استاذن یستاذن اجازت لینا، اجازت لی، المصلی فجہر بالقراءۃ، تو اجازت طلب کی تو اس نے زور سے پڑھا،
فجہر بالقراءۃ، تو زور سے پڑھا، مثلا جو کچھ بھی پڑھ رہا تھا اس میں اونچی آواز نکالی، او قال الحمدللہ، یا کہا الحمدللہ، او یا اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا، لا تفسدوا، تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ وَإِذَا أَقْبَلَتِ الْمُصَلِّي، اس میں وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک بندہ باہر دروازہ بند کرنے لگا ہے، تو یہ اندر نماز ادا کر رہا تھا، تو بجلی بھی نہیں تھی، اندھیرا تھا، تو اس نے سمجھا کہ سارے نمازی نکل گئے، تو یہ بھی تھا، تو اس نے سمجھا کہ میں تو اب نماز میں ہوں اور اس چھوٹی سی بات کے لیے نماز توڑ بھی نہیں سکتا، تو وہ کنٹینیو کر سکتا، اللہ اکبر، رکوع پہ چلا گیا اور رکوع والی تکبیر جو اونچی کہی، تو اب اس کو سمجھ آ گئی کہ اندر انسان نماز پڑھ رہا ہے مسلمان، تو یہ جو اس نے اونچا کیا نا اس کو بتانے کے لیے کہ میں اندر ہوں ابھی بھائی کنٹینر لگانا، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں اعلام یعنی ظاہر کرنا مقصود تھا کہ میں ابھی اندر ہوں، نماز ادا کر رہا ہوں، اللہ نے بندیا۔ آگے جی، وَإِذَا قبل یقبل تقبیلا کا مطلب ہوتا ہے بوسہ دینا، قبل یقبل تقبیلا، بوسہ دینا۔ وَإِذَا قبلت المصلی امرأة، اور جب عورت نے نمازی کا بوسہ لیا، ظاہر ہے نمازی وہی ہو سکتا ہے جو اس کا خامد ہو، وَلَمْ يُقَبِّلْهَا، لیکن اس نے بوسہ نہیں لیا، فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ، تو اس کی نماز کامل ہے۔ وَإِنْ قَبَّلَهَا، اور اگر نمازی نے بوسہ لیا، هُوَ بِشَاوَةٍ، شاوت کے ساتھ، ہاں شاوت کا مطلب یہ ہے کہ سیکس کا جو ایک خیال ہے، بیوی کے ساتھ مباشرت کا، جماع کا جو خیال ہے، اور اس میں ایک باقاعدہ سیکس کا جو خیال پیدا ہو جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں شہوت۔ ویسے شہوت کا مطلب جو ہے خواہش ہے، خواہش مختلف ہو سکتی ہے، لیکن یہاں مراد شہوت کا لفظ جب میاں بیوی کا کے لیے استعمال ہو تو پھر وہ شخص کے معنی میں ہی ہوتا ہے۔ او بغیر شہوت، یا کوئی شخص کا خیال نہیں تھا، ویسے ہی بوسہ لیا، فسدت، تو نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے۔ والمصلی اذا وسوس، یہ وہ صورت ہوتی ہے کہ ایک ہی کمرہ ہے، وہاں نماز پڑھی جا رہی ہے، تو یہ ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، تو ساتھ ہی بستر لگا ہوا ہے، تو ساتھ ہی بیٹھی ہوئی، تو اس طرح یہ صورتیں بن سکتی ہیں۔ آگے جی، والمصلی اذا وسوسہ الشیطان، اور نمازی جس کو وسوسہ ڈالا ہے شیطان نے، تو کوئی شیطان نے کسی قسم کا کوئی وسوسہ ڈال دیا کہ ذرا یہ نماز ختم ہو تو پھر چوری کرتے ہیں، یا یہ کرتے ہیں، یا یہ الٹا کام کرتے ہیں، یہ نماز کے اندر شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ جناب یہ اپنی تحیات اتنی لمبی نہ کرو، مختصر کرو، اور اس کے بعد یہ جا کے کام کرو، ٹھیک ہے، فلاں مووی آئی ہے وہ جا کے دیکھو۔ تو اس دوران پھر اس نے کہا کہ شیطان یہ وسوسہ ڈال رہا ہے، خبیث، اس کو بھگانا چاہیے، تو پھر فقال لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو شیطان کو بھگانے کے لیے تو یہی پڑھا جاتا ہے نا، یہ تم کیا چادر پھر اوپر کرتے، میں نے کیا نیچے کرو، تو پھر اس کو جو ہے ہاں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ ان کان ذلک فی امر الاخرۃ لا تفسد، اگر یہ تو آخرت کی کوئی خیال آ رہا تھا، کوئی بات ہو رہی تھی، تو یہ پڑھ دیا تو پھر تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ وان کان فی امر الدنیا، اور اگر کوئی دنیاوی کام تھا تو اس اعتبار وہ خیال آیا تھا، تو پھر اس نے یہ پڑھا تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ قضا ذکر فی الذخیرۃ، اسی طرح ذکر کیا ہے ذخیرہ میں۔ آگے جی، المصلی اذا اراد ان سلمہ علی غیرہ ساہیا فقال السلام فتذکر فسکت تفسد، نمازی جب بھول کر اس نے سلام کا ارادہ کیا تو پھر کیا کیا، یعنی بھول کر، ساہیا بھول کر، تو فقال السلام، تو یاد دوسرے کو، یعنی کہ کسی دوسرے کو، تو پھر یاد آنے پر فسکت، تو چپ ہو گیا، سکت یا اس کو تو چپ کرنا، چپ ہو گیا، تفسد، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ وذکر فی الذخیرۃ، اور ذخیرہ میں فرمایا کہ المشی فی الصلاۃ اذا کان مستقبل القبلۃ لا یفسد، نماز میں چلنا اگر تو منہ بالکل اور پورا سینہ قبلے کی طرف ہی ہو تو پھر تو فاسد نہیں کرتا نماز کو۔ اذا لم یکن متلاحقا، یا کہ متلاحق نہ ہو، یعنی کہ اس طرح متلاحق کا مطلب ہے کہ لاحقہ لائقہ اس کا نہ بنو، یعنی ایک قدم اٹھایا تو پھر تھوڑی دیر بعد دو اور قدم اٹھائے، اور اس طرح نہ ہو بلکہ مسلسل ہو۔ ولم یخرج من المسجد، اور مسجد سے بھی نہ نکلے، تو تب وفی الفضاء، اور فضا میں، ما لم یخرج عن الصفوف، اور جب تک صفوں میں سے بھی نہ نکلا ہو، تو یعنی پاؤں رگڑ کے آگے تھوڑا سا آگے ہو گیا، پیچھے ہو گیا۔ وبعض المشائخ، اور بعض مشائخ، قالوا، انہوں نے فرمایا، فی رجل، اس مرد کے بارے میں، رعا فرجتن فی الصف الثانی، کہ جس نے فرجتن
کھلی جگہ، جس نے کھلی جگہ دیکھی، کشادگی دیکھی دوسری صف میں، فمشا الیہا، تو وہ چل کر وہ چلا اس دوسری صف کی طرف کہ وہاں کھلی جگہ ذرا وہاں کھڑا ہوتا ہوں. تو آگے کیا ہے؟ فمشا الیہا کے بعد کیا ہے؟ لا تفسدو، تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. ہاں، ولو مشا الی الصف الثالث، اور اگر تیسری صف تک چلا گیا تو یہ تو بات لمبا کام ہو گیا، تفسدو، تو پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. ھذا کلہ، یہ سب تب ہے اذا لم یکن مستدیر القبلۃ، کہ جب وہ قبلہ کا مستدبر القبلۃ، استدبر یستدبر استدبار، پیچھ کرنا، تو جب وہ قبلہ کی طرف مستدبر القبلہ نہ ہو، جب قبلہ کی طرف پیچھ نہ کر رہا ہو. اما اذا استدبر القبلۃ تدبر القبلۃ استبدرا، تو اگر قبلہ کی طرف اس نے پیٹھ کی ہوئی ہے فسدت، تو پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. کما اذا استدبر القبلۃ علی ظن انه رأف، جیسا کہ قبلہ کا استبدار کیا گمان کی صورت میں، عام مثلا اس نے ظن کی صورت میں، گمان کی صورت میں کیا. کب؟ انه رأف، کہ جب اس کی وہ نکسیر پھوٹی، پہلے بھی آپ پڑھ چکے یہ لفظ. ثم تبین انه لم يكن رافن، پھر اس کو یہ ظاہر ہوا، تبین، یہ تبین ظاہر ہونا، پھر پتہ چلا کہ نکسیر نہیں پھوٹی. انه لم يكن رافن، نکسیر نہیں پھوٹی. قد فسدت، تو اس کی نماز فاسد ہو گئی. وإن لم يخرج من المسجد، اگرچہ وہ مسجد سے نہ نکلا ہو. اگلی بات جی، لو مدغ العلق آک، سخت چیز چبائی، الاحلیج، تریفل جو ہے وہ تریفل کہتے ہیں اس کو، سخت لکڑی کی طرح، اس کو چبایا، تفسدو، تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی. ولو ابتلغ، ابتلغ کا پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، نکلنا. ولو ابتلغ ما بین اسنانہ، اور اگر نکل گیا جو کچھ اس کے دانتوں کے درمیان میں ہے. ان کان زائدا علی قدر الحمصۃ، اگر چنے سے زیادہ ہے، چنے کی مقدار سے زیادہ ہے، تفسدو، تو پھر تو نماز فاسد ہو جائے گی. وان کان اقل من قدر الحمصۃ، اور اگر چنے کی مقدار سے کم ہے، لا تفسد صلاتہ، تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. ولا صومہ ایضا، رمضان کریم آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرے. تو روزے کی حالت میں صبح سحری کے وقت کوئی اس طرح کی چیز کھائی تو وہ چنے سے کم تھی، اور یہ اس کے دانتوں میں تشریف فرما رہی، اعتکاف بیٹھی رہی، اور پھر دن کو کسی وقت جو ہے وہ اس نے اپنی کوئی زبان کو حرکت کی تو محسوس ہوا، تو وہ پھر دانتوں سے باہر نکل آئی، تو وہ یہ نکل گیا. اس وقت اسے یاد ہی نہیں تھا کہ انی صائم، میں تو روزے دار ہوں. اس کے اپنے روزے دار کا جو ہے وہ معلوم نہیں تھا، تو وہ نکل گیا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب یہ نہ کرنا کہ ہر سحری کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ یہاں بچا لو، اور دن کو کسی وقت جو ہے نا ذائقہ کا ذائقہ اور روزہ کا روزہ، اسے نہ کرنا. دانتوں کو اپنے صاف کرنا چاہیے سحری کے وقت، رات کو بھی صاف کرنا چاہیے. دیکھو نماز میں جو بھولنا ہے اسے کہتے ہیں ساو، اور اس کے لیے پھر سجدہ آخر میں کیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں سجدۃ السہو. تو اگلی فصل ہے جی فصل فی سجدۃ السہو، انشاءاللہ ہم کل یہ پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.